السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر اور میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ لیاری کا ہی ذکر کریں گے کہ زمین تو لرز رہی ہے، عمارتیں زمیں بوز ہو رہی ہیں، لیکن نظام ابھی بھی سو رہا ہے یا کہیں غائب ہے۔ لیاری سانحے کا ذمہ دار کون ہے، اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ محض ایس بی سی اے کے ڈی جی کو معطل کرنا کیا اس مسئلے کا حل ہے یا نہیں؟ گورنر سندھ نے آج اس پر خاصی تنقید بھی کی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سندھ حکومت جو لاہے عمل اختیار کرتی نظر آ رہی ہے یا اب تک کے جو اسٹیٹمنٹس حکومت سندھ کی وزراء کی جانب سے سامنے آ سکے ہیں، اس میں کہیں بھی ان تمام تر متاثرین کے غموں کا ازالہ نہیں ہو رہا جس طرح سے اس وقت حکمرانوں کو کرنا چاہیے، حکومت کو کرنا چاہیے، ذمہ داران کو کرنا چاہیے، اور جو ان کے حقوق ہیں، جو ان کے سمجھتے ہیں کہ اس وقت جس طرح سے ان کا ازالہ کیا جا سکتا ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ اسلام آباد میں موجود تھے گورنر سندھ جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر خاصی تنقید کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دوسروں پر تنقید ضرور کی جا رہی ہے، ان کے کیے گئے اقدامات کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، لیکن خود ان کا اپنا کیا عمل تھا اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ سعدیہ جاوید نے آج یہ کہا ہے اور نظام کو تمام تر مسئلے کا ذمہ دار قرار دیا ہے، لیکن نظام تبدیل نہیں ہو رہا۔ نظام کیسے تبدیل ہوگا؟ محض چہرے بدلنے سے نظام تبدیل نہیں ہو پا رہا۔ نظام کو تبدیل کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی، کس طرح سے سسٹم کو بہتر بنایا جا سکے گا، کس طرح سے ان حادثات کی تحقیقات کو سامنے لایا جا سکے گا، جو اصل ذمہ داران ہیں ان کو کٹہرے میں پہنچایا جا سکے گا۔ اسی پر کچھ بات چیت کریں گے اور انہی تمام تر موضوعات پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ترجمان ہے سندھ حکومت سکھدیو ہمنانی، ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ساتھ ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی کچھ بات چیت کریں گے، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر مہمان بھی ہمیں اس موضوع پہ جوائن کریں گے اور ان سے ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے کہ سندھ حکومت ذمہ داری تو ادا کر رہی ہے لیکن جس طرح سے جو کردار ادا کیا جانا چاہیے وہ نہیں ہے اور اس پر خاصی تنقید بھی ہو رہی ہے، ایسا کیوں ہے؟ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ حسن عباس ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے۔ اس وقت جس طرح کے وعدے، جو اعلانات سامنے آئے ہیں، جو تحقیقات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، یہ کوئی پہلا سانحہ کراچی میں نہیں ہے کہ عمارت زمیں بوز ہو گئی ہو، مخدوش عمارتوں کا معاملہ ہے، 500 سے زائد عمارتیں ابھی بھی لسٹ میں موجود ہیں۔ معاملہ یہ آ رہا ہے کہ ان کو جو مکین ہیں عمارتوں کے مخدوش، ان کو کہاں منتقل کیا جائے؟ کیا سندھ حکومت کے پاس کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اس موضوع پہ مجھے یہاں بلایا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے اور خاص طور پہ یہ شہر جو ہے نا، یہ بدقسمت لوگوں کا بھی ایک شہر ہے۔ یہاں پہ جو بھی سانحات ہوئے ہیں آج تک آپ دیکھیں کہ کبھی کسی نے اس کے اوپر کوئی انکوائری کمیٹی آپ بنا دیتے ہیں، کوئی سخت نوٹس لے لیا۔ یہ کیا ایک جملہ ہے نا کہ رٹا رٹایا ہم سنتے چلے آ رہے ہیں جب سے صحافت میں، وزیر اعلیٰ نے سخت نوٹس لے لیا، وزیر اعظم نے سخت نوٹس لے لیا۔ اس شہر کو سخت نوٹس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے کہ کسی شہر کے اندر کوئی ماسٹر پلان ہوتا ہے۔ آپ نے ادارے بنائے، بہت اچھا کیا۔ اب اداروں کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ شہر میں کس قسم کی آپ تعمیرات کر رہے ہیں۔ یہ پہلا سانحہ نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا ایک موسیٰ کالونی میں اس قسم کا سانحہ ہوا ہے، لیاقت آباد میں ہو چکا ہے، پھر ایک آپ کا گل بہار کے علاقے میں اس قسم کا سانحہ ہو چکا ہے۔ وقتاً فوقتاً یہ ہوتا رہتا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے ایک لسٹ آ جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں 90s میں مشرق میں تھا، میں رپورٹنگ کرتے تھے، میں نے خود رپورٹ کیا ہوا کہ اتنی بلڈنگیں جو ہیں مخدوش ہیں، اب اس کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ ایک 45 گز کا، ایک 80 گز کا گھر ہے، وہ تعمیر ہو رہا ہے، پوری بوتل آپ بنا رہے ہیں اس کا اسٹرکچر ہی نہیں ہے، اس کی بیس ہی نہیں بنی ہوئی، وہاں اجازت کیسے دی جاتی ہے، کون وہ بلڈنگیں بنواتا ہے، کس طرح سے یہ تو دیکھیں کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے اس بلڈنگ میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے نکلنے کا بھی کوئی رستہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سب حکومت کی ناک کے نیچے ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ ان پہ خاموشی اختیار کرتی ہے۔ جب حادثہ ہوتا ہے تو پھر کوئی انکوائری کمیٹی، اور اس انکوائری کمیٹی کا بھی نتیجہ 0 جمع 0 جمع 0 کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جب اس قسم کے حادثات ہو جاتے ہیں تو حکومتوں کا یہ کام ہے کہ وہ پریشر ریلیز کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنا دیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا، ایک بہت عام بات ہے کہ جب آپ کو کوئی کام نہ کرنا ہو ایک کمیٹی بنا دیں آپ۔ وہ کمیٹی آپ کی بن گئی، وہ تو اس کی نہ کبھی رپورٹ آئے گی نہ پبلک ہوگی۔ تو کوئی بھی کمیٹی جو ہے وہ اس طرح سے، اگر حکومت کے ماتحت کمیٹی قائم کی بھی آپ نے تو وہ کیسے رپورٹ دے گی؟ جو حکومت چاہے گی انفلوئنس ہوگا اس کے اندر اس کا۔ غیر جانبدار لوگوں کو آپ آباد کو اس میں شامل کریں نا، اتنی بڑی آپ کی ہے نا۔ ان کے چیئرمین نے کہا کہ بھائی آپ بیٹھیں ہم سے بیٹھ کے ہم پلان اس کا آپ کو کر کے دیتے ہیں، نئی آپ کو تعمیرات کر کے دیتے ہیں۔ 700 دن کا انہوں نے ٹائم بھی ایک دیا ہے نا۔ اچھی چیز ہے، حکومت کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا گورنر صاحب ہو،
ہم دوسری طرف ڈی ٹریک جسے کہہ دیتے ہیں نا، گورنر صاحب کو بھی جا کے زیادہ تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، کوارڈینیشن بہتر ہونا چاہیے گورنر کا، وزیر اعلیٰ کا، کہ بیٹھیں جی یہ سانحہ ہو گیا، ہمیں لوگوں کو ریلیف دینا ہے، ہمارے بیان بازی سے کسی کو ریلیف نہیں ملے گا، آپ پلاٹ دے دیں گے، جب دادا مریں گے تب بیل بٹیں گے، نہ دادا مریں گے نہ بیل بٹیں گے. تو آپ نے اتنے سارے لوگوں کو ایک امید دلا دی کہ 80 گز کے پلاٹ دے دیں گے. حکومت کے پاس بھی کوئی وہ نہیں ہے فوری ریلیف. آپ کا ریسپانس ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ آپ نے جہاں یہ کنسٹرکشن ہوئی ہے ان گلیوں کے اندر ریسکیو کے ادارے جانا ان کے لیے ایک عذاب ہو جاتا ہے کہ وہ جہاں نیا تعمیر شدہ علاقہ تو نہیں ہے، یہاں پہ ہمارے ہاں سانحات جو ہیں وہ سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں، ہم ان پہ باقاعدہ سیاست کرتے ہیں، بیان بازی کرتے ہیں، لوگوں کو اور تکلیف میں پوری قوم جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھتی ہے امید سے. آپ کے بیانات ایک دوسرے کے خلاف، وہ جی گورنر صاحب نے دے دیا تو اب ہم پہ فرض ہو گیا کہ ہم اس سے بھی زیادہ ان کو سخت کریں. تو ہم یہ ہم تھوڑی کام کرنا ہے، ہمیں تو ریلیف کے لیے، تو ریلیف تو مجھے نہیں نظر آتا کہ ان بیچاروں کو ملے گا، یہ دربدر ہو جائیں گے. پہلے بھی بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں سے لوگ دربدر ہوئے اور وہ آج تک آپ دیکھیں ایک چیف جسٹس تھے، وہ آ کے ایک فیصلہ کیا، انہوں نے نسلر ٹاور گرا دیا. جس پروجیکٹ میں میں رہتا ہوں آج بھی وہاں پہ بیچارے لوگ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا انصاف ہوا، ان کو کیا ملا؟ تو اس قسم کی چیزیں کرنے کا یہ جو ہے نا آپٹکس ہیں کہ آپ گئے ایک بیان داغا آپ چلے گئے، واہ واہ ہو گئی جی گورنر صاحب نے یہ کہہ دیا، کوئی آئے گا میں 50 لاکھ دے دوں گا، کوئی یہ تماشا ہے. یہ تماشا نہیں ہونا چاہیے. گورنر ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، جتنی بھی حکومتی مشینری ہے، جو ادارے ہیں، جو پوسٹیں ہیں، جو یہ کر سکتے ہیں باثر ادارے، ان سب کو بیٹھنا چاہیے سر جوڑ کے کہ یار ہمیں اس شہر کی ٹاؤن پلاننگ کرنی ہے کہ ہم نے کس طرح سے کنسٹرکشن ہے. ایس بی سی اے کا کردار بہت مشکوک ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. ایس بی سی اے سارا کچھ، یہ سارا ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ایک جو جسے کہتے ہیں نا ایک گند کا ایک پورا وہ ہے آپ کا ادارہ ایس بی سی اے جس کا نام ہے. وہ شہر کے اندر اس کی آنکھیں بند ہیں، کہاں کیا بن رہا ہے اس کا کوئی غرض نہیں ہے. وہاں پہ کھڑے ہو کے لوگ بنواتے ہیں. شہر کے اندر آپ نے پورا سیوریج کا نظام تباہ کر دیا، پوشن بنا کے وہی لائنیں تھیں، ساری لائنیں آپ کی چوک ہو گئیں. تو یہ ایسے نہیں شہر تباہ ہوا، اس کو آپ منجو دڑوں سے بھی بدتر ہے. وہ بھی ایک ماڈرن شہر تھا، اگر اس وقت اس کا دیکھا جائے تو انہوں نے پوری پلاننگ کی تھی. ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. جس شہر کا ماسٹر پلان نہیں ہو، پھر اگر جب بات کی جاتی ہے تو میئر صاحب کہتے ہیں کہ آدھے ادارے فلاں کے پاس ہیں، آدھے سڑکیں فلاں. یہ حل نہیں ہے. آپ کو ان سب اداروں کو ساتھ آن بورڈ لے کے کوئی اس کا حل نکالنا چاہیے، لوگوں کو تکلیف سے نجات ملنی چاہیے. پیپلز پارٹی کے رہنما ترجمان سندھ حکومت سکھدیو ہمنانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ہمنانی صاحب، آپ نے وقت دیا. سر پوائنٹ اسکورنگ کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ جاری ہے، بیانات آ رہے ہیں، اعلانات کیے جا رہے ہیں، وعدے کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ وعدے وفا ہوتے ہوئے اب تک تو نظر نہیں آئے. اس سانحے میں کتنی امید ہے کہ اس سانحے کے متاثرین کو جو اعلانات کیے گئے ہیں، ان کو جو امیدیں بندھائی گئی ہیں، اس پر کچھ یقین دہانی بھی ہو سکے گی؟ گورنر کہتے ہیں کہ جی 80 گز کا پلاٹ دیا جائے گا فی فیملی کو. سندھ حکومت نے کہا کہ جی 10 لاکھ روپے معاوضہ فی خاندان دیا جائے گا. تو یہ سب چیزیں ہو بھی سکیں گی یا نہیں، اور کیا یہ کافی ہیں ان کے اس دکھ کے لیے جس سے وہ دوچار ہیں؟ جی تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا یہ جو ٹریجڈی ہوئی تھی بلڈنگ کی، یہ ایک ویک اپ کال ہے، نہ صرف سندھ گورنمنٹ کے لیے، نہ صرف عوام کے لیے، پر میرے خیال میں پورے صوبے کے لیے، کہ جو بھی پرانی قدیم علاقے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سندھ میں صرف کراچی میں نہیں، دوسرے شہر بھی ہیں، حیدرآباد بھی ہے، سکھر بھی ہے، وہاں پہ ایسے قدیم جو علاقے بنے ہوئے ہیں 1970s کے 60s کے اس زمانے جو انہوں نے کنسٹرکشن کی تھی، کہ ٹھیک ہے نا، یہ کنسٹرکشن ابھی کی تو ہے نہیں، ایسے تو ہے نہیں کہ 2008 میں سندھ حکومت آئی ہو 2009 میں لیاری بن گیا ہو. یہ جو بلڈنگ جو اسپیسیفکلی گری ہے 1974 کی بنی ہوئی بلڈنگ ہے یہ، اور 1974 کے حوالے سے بھی اس کو دیا گیا تھا پرمیشن 2 فلورز کی، اور یہ 4 فلور کی بن گئی. ٹھیک ہے، جو بھی قدیمی علاقے ہیں، پرانی کنسٹرکشن ہیں، ان کے لیے ہمیں ایک جو ہے پالیسی کی ضرورت ہے. یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ویک اپ کال ہے ہم سب کے لیے، کہ اس سے ہمیں سبق بھی سیکھنا چاہیے اور اکارڈنگلی ہمیں اپنے فیوچر کے ڈیسیشنز کو لینا چاہیے. جیسے ابھی آپ کے دوسرے گیسٹ بیٹھے ہیں وہ بات کرتے بارشوں کے حوالے سے. جی کراچی جو علاقہ ہے وہ بڑا کلائمیٹلی ڈس ایڈوانٹیج پہ، کہ یہاں پہ ایک تو ہیوی مانسونس بھی آتے ہیں، ہیوی مانسونس کے ساتھ ایک تو ریپڈ اربنائزیشن بھی ہو رہی ہے کہ آبادی آپ کی بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر یہاں پہ سوائل ایروژن کا مسئلہ بھی ہے اور سیسمک ایکٹیویٹیز کا مسئلہ بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 1 مہینہ پہلے 20 دن پہلے کو 3-4 زلزلے آ گئے 2 دن کے اندر کراچی میں، چھوٹے چھوٹے سیسمک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. تو اسی سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو فیوچر میں کرنی ہے ساری پلاننگ، تو ان قدیم علاقوں کو بھی جو ہے ہم نے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. جب سے یہ ایشو ہوا تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے نمبر آف بلڈنگز آئیڈینٹیفائی کر لی کتنی ہے، 750 کوئی ہے زیادہ سندھ میں، 740 کی تعداد بتائی جاتی ہے. ہاں لگ بھگ 750 کے پورے سندھ میں، جس میں کراچی کے ساتھ حیدرآباد اور سکھر بھی ہے، اور کوئی لگ بھگ 550 اس میں سے کراچی میں ہے، جو ایک بڑی تشویش کی بات ہے.
پر وہ سمجھ بھی آتا ہے کہ آپ کی میجورٹی جو ہے صوبے کی وہ کراچی میں رہتی ہے. 5 کروڑ کی آبادی کا کوئی صوبہ ہے تو اس میں سے 2.5 کروڑ تو کراچی میں رہتے ہیں. دیہاتوں میں کم پاپولیشن ہے. تو اس کے ساتھ یہ ساری بلڈنگس ہیں جو اس میں سے موسٹ سینسٹیو ہے 51. اس پہ 2 اپروچز ابھی اڈاپٹ کر رہے ہیں ہم کہ آیا اگر بلڈنگیں گرائی جا سکتی ہیں تو ان کو گرا دیں, کیونکہ ان کو گرانا مجبوری ہے. ان کو نہیں گرائیں گے تو ان کے آس پاس دوسری بلڈنگیں ان کو بھی ڈیمیج ہوگا. عمارتوں کو گرانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ مخدوش ہے, وہاں پر رہنے والوں کی زندگی بھی جو عمارت بتائی جا سکتی ہے ریپلیٹ کر کے اس کو بتایا بھی جائے. اس میں یہ بھی ایڈ کر دیجئے کہ جو عمارتیں گرائی جانی ہیں یا گرائی جا رہی ہیں اس کے جو مکین ہیں ان کو متبادل کیا دیا جا رہا ہے, کوئی دیگر اور آپشنز موجود ہیں ان کے پاس کہ ان کو کسی اور جگہ منتقل کیا جا رہا ہو؟ یہ بڑا اچھا آپ نے ایک سوال کیا. جیسے اگر آپ نے کل کا وہ فیصلہ فالو کیا ہو جو ایک پریس کانفرنس میں منسٹر آف انفارمیشن اور لوکل گورنمنٹ نے بتایا کہ کل جو سی ایم صاحب امپورٹنٹ میٹنگ بلائی تھی تو اسی چیز کے اوپر ہم نے ایکسپلور کیا کہ ہمارے پاس کیا آپشن ہے, حکومت ان کو کیا آلٹرنیٹ پرووائڈ کر سکتی ہے. تو اس میں یہی طے ہوا کہ کیونکہ قانون میں اس طرح سے پہلے کوئی ایشو آیا نہیں کہ اس لیول کے کوئی ڈیزاسٹرز ہوں, تو قانون میں کمی ہے, لوپ ہولز ہے, تو اس میں ریکوائرڈ جو ہے امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. جو ہم نے جو ابھی تحقیقاتی کمیٹی بنائی کمشنر کراچی کے اندر, اس کو یہی ٹاسک دیا کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر 48 گھنٹے کے اندر اپنی رپورٹ دیں. رپورٹ کس چیز کی دیں؟ جو کراچی میں ان عمارتوں میں مکین رہ رہے ہیں ان کی 3 کیٹیگریز ہے. ایک جو جن کا اپنا گھر ہے, دوسرا جو کرائے پہ رہ رہا ہے, تیسرا جو پگڑی سسٹم پہ رہ رہا ہے. آپ کو پتا ہے کراچی میں پگڑی سسٹم کیا ہوتا ہے, تاکہ ہم کوئی کمپنسیشن پالیسی بناتے ہیں کل کو دوبارہ ایسا کو واقعہ تو تینوں کے لیے یونیفارم کمپنسیشن پالیسی ہو. ایسے نہ ہو کہ جو پگڑی پہ رہ رہے ہیں انلیگل کنسٹرکشن میں ان کو ہم پیمنٹ دیں ہی نہیں, اور جو ان کا اپنا مکان ہے اس کو ہم پیمنٹ دیں یا کرائے والے کو دیں, تاکہ یہ ناانصافی نہ ہو. دوسرا آپ کو مبارکباد تو نہ کہہ لیں پر ایک یہ کہہ لیں کہ ایک خوشخبری ہے کہ کیونکہ اس واقعے سے بڑی ریئلائزیشن ہمیں آئی ہے کہ ہمیں ہماری کوتاہیاں کہاں کہاں پہ ہیں نظام میں. تو آج سندھ کابینہ کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے اسٹامپ پیپر جو ہوتے ہیں پراپرٹی کے ٹرانسفرز میں ریکارڈز میں رجسٹریشن کے لیے, کہ آپ کو پتہ ہے کہ لیگل کنسٹرکشنز ہوئی ہیں جھوٹے کھاتوں پہ, جھوٹے اس کے ہوئی ہیں, کوئی 1980 سے جھوٹے کھاتے, 1960 کے 1980 سے جھوٹے کھاتے. تو ہم نے پراپرٹی ٹرانسفر اور پرچیز کرنے کے لیے اسٹامپ پیپر ختم کر دیا, ای پراپرٹی اس کو ای اسٹامپ پیپر کر دیا, تاکہ سارے ٹرانزیکشن پراپرٹی کی سارے این او سیز اور ہر چیز یہ ڈیجیٹلائز ہو. آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی گھر لیتا ہے تو اس میں 20 سے زیادہ این او سیز ہوتی ہیں, ہر کوئی وہ این او سیز چیک نہیں کر پاتا. آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ کون سی کمپنی سے لینا ہے, آیا واٹر سیوریج کی آپ نے این او سی لینی ہے, آیا وہ ارتھ پروف کوئی پالیسی سے لینی ہے, ایس بی سی سے. تو اس کو سارا ہم نے ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے یہ ہے کہ ایک سینٹرلائز پلیٹ فارم ہوگا جہاں پہ ہر پراپرٹی کی جو ہے این او سیز ہوں گی وہاں پہ, تو آپ خود جو آن لائن چیک کریں گے جو آپ گھر لے رہے ہیں وہ انلیگل کنسٹرکشن ہے یا نہیں ہے. لیکن آج ہم نے آباد کی طرف سے جو پیشکش دیکھی ہے یہ بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک اس سلسلے کی کڑی ہے کہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو مخدوش عمارتیں ہیں اگر سندھ حکومت کچھ تعاون کرتی ہے, 700 دنوں کا جو ٹاسک انہوں نے دیا ہے کہ ان عمارتوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, رہائش کے قابل بنایا جا سکتا ہے, آپ کا تعاون درکار ہے. کیا اس پیشکش کے اوپر کچھ غور کیا جائے گا؟ قابل غور ہے یہ بات؟ جی بالکل کیا جائے گا, اور اس پہ میں نے ریسرچ کی پالیسی بھی بن رہی ہے کہ اکثر کراچی میں کوئی بلڈر ہے جو بلڈنگ بناتے چلے جاتے 40 سال بعد 50 سال بعد بلڈنگ جو ہے تو اس کا اگر وہ اس حالت میں آ جاتی ہے تو کس کو ذمہ وار کیا جائے؟ وہ بلڈر تو تب کہیں ہوگا. تو پالیسی میں امینڈمنٹ جو ہم لا رہے ہیں یہی لا رہے ہیں کہ جو ڈی ایم سیز ہیں, کے ایم سیز ہیں یا لوکل گورنمنٹ ہے, میونسپلز ہیں, کہ ان کے اوپر ایک ریسپانسبلٹی فکس کر دی جائے کہ ایسے ڈیزاسٹر کو فیوچر میں جو ہے ان بلڈنگس کو ایسے کو ٹیک اوور کریں. اور آپ نے آباد کی جو بات کی بالکل اس پہ کنسیڈریشن چل رہی ہے کہ کیسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے ایسے کچھ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی ہیلپ لے کے ان عمارتوں کو جو ہے ریسٹور کر کے, جیسے میں نے عرض کی جو 51 موسٹ سینسٹیو بلڈنگس ہیں جن کو ٹاسک دیا گیا کہ 48 آورس خالی کروانا, جس میں 14 بلڈنگ اب تک خالی ہو بھی گئی ہیں. اس میں ساری بلڈنگ ہم نے توڑی بھی نہیں ہے, کافی ہم نے خالی کروائی ہے, تاکہ ہمیں یہی ہے کہ ہم اس کو بچا سکیں, ریہیبلیٹیٹ کر سکیں. لازمی نہ ہو کہ جو ہے ہم اس بلڈنگ کو توڑیں, اگر اس کا لائف اسپین ہم بڑھا سکے 15 سال 20 سالوں سے تو اس حساب سے ہم اس کو بڑھا دیں. تو اس پہ آباد کی بھی لی جائے گی ہیلپ, اور دوسرے جو ہوں گے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دوسرے جو ہوں گے ان سے ہیلپ لی جائے گی. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ جس طرح 51 عمارتوں کے جن کو گرایا جانا ہے, انتہائی مخدوش ہیں, اس کو گرانے کی پلاننگ موجود ہے, ان کی منتقلی ان کے مکینوں کی ابھی زیر بحث ہے, لیکن جو عمارت اس وقت گری ہے جس کے مکین اب بے آسرا ہوئے ہیں, بے گھر ہوئے ہیں, ان کا جو ذریعہ روزگار آٹو رکشاز یا جو بھی جس طرح سے ان کا روزگار چلتا تھا وہ بھی اس کی نظر ہو گئے. تو کیا جس طرح گورنر سندھ نے 80 گز کے پلاٹ دینے کا اعلان کیا ہے, سندھ حکومت اس طرح کے کوئی اعلانات یا کوئی ان کو متبادل رہائش فراہم نہیں کر سکتی؟ شرجیل میمن صاحب نے تو کہا ہے کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے, سندھ حکومت ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھا سکتی. لیکن معذرت کے ساتھ گورنر صاحب نے جو آج اناؤنسمنٹ کی کہ 80 گز کا پلاٹ دیں گے, میرے خیال میں یا تو عوام کو سیاست کر رہے ہیں ان کے زخموں پہ کھیل کی,
یا جو ہے وہ مس گائڈ کریں گے. گورنر کا یہ ڈومین ہی نہیں ہے. گورنر کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وہ پلاٹس بانٹے اس طرح سے کچھ کرے. ہاں آیا ان کے ذہن میں اگر کوئی ایسی بات ہے وہ کوئی فلاحی ادارے سے کوئی چیریٹی زکوٰۃ کے تھرو پلاٹس دلوا دیں گے وہ ان کا الگ چیز ہے. میں نے ان سے عرض کیا کہ جو پالیسی ہماری بن رہی ہے اس میں جو فوری طور پہ 26 وکٹمس تھے ان کے لیے تو ہم نے ان کو 1 ملین فی الحال دے دیا آن جو ہے ایمرجنسی بیسس کی ہر پر وکٹم 10 لاکھ ہو. اور ان کے ریہیبلیٹیشن کے لیے جو ہے وہ بھی کام چل رہا ہے کہ 10 لاکھ دینے کے ساتھ ساتھ جو ان کے گھر گر گئے اس حساب سے بھی ان کو کوئی کمپنسیشن یا ریہیبلیٹیشن کیا جائے. اور جو پالیسی ہماری نیو بن رہی جو انکوائری کمیٹی کی رپورٹ انشاءاللہ کل سبمٹ ہو جائے گی اس کے بعد جو ریکمنڈیشنز آئیں گی تو ایک یونیفارم پالیسی بنائیں گے. فیوچر میں کہیں پہ بھی ایسا کوئی دوبارہ واقعہ ہوتا ہے چاہے وہ اپنے گھر کا مالک نہ بھی ہو کہ کرایہ دار ہو تو اس کو ایسا کوئی ہم دے دیں کہ 6 مہینے کا رینٹ دے دیں کسی اور جگہ کا ہے 8 مہینے کا اور مالک مکان ہے تو اس کا کتنے % اس کو کمپنسیشن دینی ہے. بعد میں جو پلاٹ ہوگا اس کا آنر کون ہوگا. ساری چیزیں کنسیڈریشن ہے جو ہولسٹک پالیسی آ رہی ہے انشاءاللہ جس کو ہم نے 1 ہفتے کے اندر تشکیل بھی دے رہے ہیں تو اس میں آپ کو ان سب چیزوں کا جواب مل جائے گا. صحیح. حسن صاحب کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف گورنر بھی اس وقت سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی مد میں اس طرح کے اعلانات کر رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آئی تھی کہ جس میں اعلانات تو ضرور ہوئے لیکن ان کی منتقلی یا اعلانات کی جو بھی وعدے کیے جاتے ہیں وہ وفا نہیں ہوتے ہوئے نظر آئے. تو کیا اس مرتبہ کچھ چانسز ہیں؟ نہیں دیکھیں یہ جو بات ابھی یہ کر رہے تھے وہ بات صحیح ہے کہ ایک تو گورنر کا ڈومین نہیں ہے. گورنر کے پاس اس قسم کی کوئی پاورز ہوتی نہیں ہے کہ وہ کوئی پلاٹس کسی کو دے سکیں. اگر کسی فلاحی ادارے کے ذریعے وہ دیں گے وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہاں تو آپ لارج اسکیل پہ بات کر رہے ہیں نا کہ اگر یہ 51 جیسے کہہ رہے ہیں 14 خالی کرا لی گئی جی تو ڈیزاسٹر تو یہ بھی ہوگا کہ وہ 50-51 جو عمارتیں ہیں ان کے جو مکین ہیں جب وہ رہائش کے لیے کہیں نکلیں گے تو سینکڑوں ہزاروں میں لوگ ہو گئے نا خاندان جو ہیں وہ کہاں جائیں گے. کراچی میں رہائش اختیار کرنا کرائے پہ مکان لینا کیا ہر کوئی افورڈ اسے کر سکے گا. تو جہاں یہ آرڈر کیا تھا سندھ گورنمنٹ نے یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ ایسے تمام ہمیشہ کی طرح میں کہتا ہوں پھر بھی کیونکہ میں 90 سے سن رہا ہوں یہ سارے جو ہے نا میں رپورٹ کرتا رہا ہوں کہ یہ فلاں عمارت مخدوش ہے. یہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کیپری کے سامنے سیبریز ایک پلازا ہے وہ خالی ہے بالکل وہ بھوت بنگلہ ہے وہ اتنی بڑی عمارت ہے کریک ہے اس کو خطرناک ترین قرار دیا گیا ہے. آج تک سندھ گورنمنٹ اس کو نہیں کرا سکی. وہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو سڑک کے اوپر وہ سارا جو ہے کتنا ایریا اس سے جو ہے متاثر ہوگا. فیصلہ اعلانات باتیں بیانات بہترین ہوتے ہیں اصل جو ہے کہ آپ کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. امپلیمنٹ کی آج تک کوئی پالیسی نہیں ہے ہمارے پاس اور نہ ہوگی. یہ پہلا حادثہ نہیں تھا جو بات کری وہ تو چلیں ایک اولڈ سٹی ایریا کی کچھ عمارتیں ہوں گی. یہاں جو نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے میں تو آپ کی توجہ اس طرف دلوا رہا ہوں کہ یہ ایس بی سی اے کو آپ نے اس کا ڈائریکٹر معطل کر دیا کچھ کر دیا بہت اچھی بات ہے. ایک کی جگہ دوسرا آ گیا. پالیسی کیا ہے اس کی یہی ہے جو پورے شہر کے اندر آپ چھوڑ دیں نا ڈسٹرکٹ سینٹرل پورا دیکھ لیں آپ کس قسم کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. آپ کی ایسٹ میں چلے جائیں آپ کی اسی قسم کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. آپ پچھلی جو پرانی عمارتیں ان کو گرا دیں گے اور نئے کا عذاب جو ہے وہ شہر کے لیے تیار ہو رہا ہے ان فیوچر کے. یہ جو بن رہی ہیں ان عمارتوں کا سب کا سروے ہونا چاہیے جو چاہے وہ لیاقت آباد میں ہیں چاہے وہ ملیر میں ہیں چاہے وہ ناظم آباد میں ہیں کہ یہ عمارتیں 80 گز پہ 45 گز پہ کتنی بڑی کنسٹرکشن ہونی چاہیے تھی. کیسے پرمیشن آپ نے ان کو اجازت دے دی وہ گر جائے کل کو عمارت گر چکی ہے نا. اور عمارت تو تعمیر ہوتے ہوئے سب کو سامنے نظر آ رہی ہے. ایک آدمی کو سزا ہوئی ہے جو پہلے عمارتیں گری ہیں نہیں ہوئی تو ماشاءاللہ دیکھیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے نا 15 سال سے ہے نا 17 سال سے موجود ہے. میں کہہ رہا ہوں چلیں 15 سال سے کوئی مثال بنا دیں کسی کو اب بنا دیں کہ یہ کیا ہوا ہے کس طرح سے کنسٹرکشن ہوئی ہے کون ذمہ دار تھا. یہ ادارہ جو ایس بی سی ہے یہ ان لائنز پہ کام کرے گا کیسے اس نے اجازت دی ہوئی ہے کیا آپریشن ہے. آپ یہ تو چھوڑ دیں انکروچمنٹ کے حوالے سے کوئی آپریشن ہوتا ہے نا تو جو باسر علاقے ہوتے ہیں وہاں روک دیا جاتا ہے. یہ رہا حسن اسکوائر پوری سڑک جو ہے یہاں سے آپ کو پتہ ہے لاکھوں شہری جو ہیں اس یونیورسٹی روڈ سے گزرتے ہیں صفورہ تک. گرین لائن ریڈ لائن کی ہماری اس میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے. جو سائیڈ کی سڑک ہے وہ شہریوں کے لیے ہونی چاہیے. اس کے اوپر سارے انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہے مچھلیاں بک رہی ہیں سب کی نظریں جو ہیں اس پہ نیچی ہوتی ہیں. یہی کمشنر صاحب کراچی کے میری خود ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی ہم کرتے ہیں لیکن اوپر سے بہت پریشر آتا ہے حکومتی سطح پہ. تو بھائی کون لوگ ہیں جو کرتے ہیں. تو ایسے ہی ایس بی سی اے میں
کہ یہ کنسٹرکشن ہوئی ہے, یہ بلڈنگ گر گئی, یہ حادثہ ہوا ہے, کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. بلڈنگ تھی, ظاہر ہے اس کے اندر جو حادثہ وہ نہیں ہونا تھا, اور بھی ہو سکتا ہے. یہ اصل جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کون کروائے گا درست طریقے سے, پوری فورس کے ساتھ, کتنے عرصے میں کرائے گا. یہ جو لوگ 50, 55, 51 جتنی بھی بلڈنگز ہیں, ان کے جو لوگ ان کے گھروں سے کس طرح سے کہاں ہوگی, کس طرح ہوگی, ان کا کیا پلان ہے آپ کے پاس. صرف بیان دینے سے نہیں ہوگا کہ جی ان کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں گے کتنے مالکان ہیں, نہیں دیکھیں گے نہیں, آپ کے پاس پہلے ورک آؤٹ ہوتا ہے کہ آپ نے منتقل کرنا ہے نا, ان کو کیمپوں میں لے جانا ہے, ان کو کوئی گھر دینے, آپ کے پاس کوئی ایسے شیلٹرز ہوتے ہیں. گورنمنٹ کے بھی کچھ اپنے فلیٹس وغیرہ ہیں, لیکن وہ یہ ہوا تھا کہ جب مجھے یاد ہے 2010 کا جب سپر فلڈ آیا یہاں پہ, تو ہائی وے پہ کچھ فلیٹس تھے گورنمنٹ کے, وہ دے دیے گئے, لیکن بعد میں لوگ ان میں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. تو گورنمنٹ کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے نکلنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ بھی جو لوگ ہیں جنہیں آپ 50-55 بلڈنگوں کو آپ نے 14 خالی کرا لی ہیں, یہ 14 کے مکین کہاں گئے؟ سارے کے سارے ووٹرز ہیں خود پیپلز پارٹی کے, پیپلز پارٹی کا ہو یا کسی کا بھی ہو, میں کہہ رہا ہوں سیاست سے ہٹ جاتے ہیں ہم, نہ ہم پیپلز پارٹی کو بلیم کر رہے ہیں نہ کسی کو. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا جو نظام ہے وہ اس کے قوانین جو ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن پوری شدت سے ہونا چاہیے. اس میں ہوں, آپ ہوں, کوئی بھی ہو, اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. ایک اگر کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے آپ اس کو فوری روکیں. جب بن جاتی ہے بلڈنگ, آپ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 14 خالی کرا لی ہیں. 14 کے میں تو میرا سوال سمپل سا یہ ہے کہ یہ 14 جو خالی کرائی ہیں ان کے مکین کہاں گئے, باقی بھی جو 50 ہو جائیں گی تو ان کے مکین کہاں جائیں گے, ان کے لیے کیا انتظام ہے, وہ کوئی پالیسی. کیونکہ میں تو نیوز سے ریلیٹڈ ہوں, میرے پاس ساری خبر آتی ہے, ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ ان کے لیے کیا پلان موجود ہے. رضوان خانزادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے. ایک FIR بھی آج لانچ کی گئی ہے اسی حوالے سے کہ جی جو ذمہ داران تھے ان کے تمام تر لوگوں کے نام اس میں شامل کیے گئے ہیں. کون کون ہے جو سمجھتے ہیں وہ کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اس پر بھی کچھ گفتگو کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے قبل جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رضوان خانزادہ نے آج لیاری کے علاقے بغدادی تھانے میں ایک باقاعدہ رپورٹ بھی جو ہے وہ FIR جو ہے وہ درج کروائی ہے, جس میں مطالبہ کیا گیا ہے DG SBCA سابق اسحاق کھوڑو سمیت ان تمام تر ذمہ داران کا کہ جو اس بلڈنگ کے گرنے میں ملوث ہیں. ان کے خیال میں ان کی ذمہ داری تھی اس طرح کے حادثات کو روکنا, اس طرح کے سانحات کی روک تھام. تو اب کیا کچھ ہو سکے گا اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی تحقیقات یا فائنڈنگ کمیٹیز جو بنائی جاتی ہیں اس کا کچھ رزلٹ سامنے آ سکا, یعنی گفتگو کا آغاز کریں گے. بہت شکریہ رضوان صاحب. یہ جو آپ نے FIR لانچ کی ہے سر, وزیر بلدیات سے بھی آپ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے کہ جی کارروائی پہلے ان افسران کے خلاف ہونی چاہیے جو انسپیکٹرز ہیں, جو DG ہیں یا جو اور دیگر SBCA کا عملہ ہے. حسن عباس بھی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ جی تمام تر گھپلا جو ہے وہ اس سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ہے. اگر اس ادارے کو کرپشن سے پاک کر دیا جائے تو ایسے ایشوز ہی نہ بنے. آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سمین نواز صاحبہ, بات یہ ہے کہ FIR لانچ نہیں ہوئی ہے. FIR کی آج میں نے درخواست دی ہے تھانہ بغدادی میں. میں شروع سے یہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ جی کرپشن جو ہے 17 سال سے نہیں ہے, کرپشن 1990 سے شروع ہے. حسن عباس صاحب نے جو بات کی کہ مشرق اخبار میں انہوں نے کالم لکھا تھا یا خبر لگائی تھی کہ جی اتنی جو عمارتیں ہیں وہ مخدوش ہیں, یہ واقعی جتنا گند ہے کراچی میں یہ 1990 سے شروع ہوا ہے. 1990 کے بعد اس کراچی کو ایسی نظر لگی ہے کہ ہمیں اس پیپلز پارٹی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا, میں اس سسٹم کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں جو اس میں کرپشن کی سرپرستی کرتا آ رہا ہے. اور 1990 سے ہی کراچی کے اندر یہ پوشن بن رہے ہیں, یہ بلڈنگیں بن رہی ہیں, یہ SBCA, یہ واٹر بورڈ, سیوریج, گیس, یہ سارا جو نظام ہے, یہ گند کا جو ٹوکرا ہے ماشاءاللہ سے یہ جو انہوں نے کراچی کے سر پر رکھا ہے وہ 1990 سے رکھا ہے. یہ پیپلز پارٹی نے MQM کی سارے گند کو ہیڈ آف کیا ہے. جس طرح MQM نے کراچی کے ساتھ کیا, اگر منظور قادر کاکا صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا, ان کے اوپر مقدمات بنا دیے جاتے, ان سے کمائی ہوئی ناجائز دولت کو حکومت سندھ یا حکومت پاکستان قبضے میں لے لیتی, تو آج اسحاق کھوڑو صاحب کو معطل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بات اسحاق کھوڑو صاحب کی نہیں ہے, ہمارے یہاں سپاہی سے لے کے IG تک کرپٹ ہے, اور
جہاں تک بات رہی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی، اسحاق کھوڑو صاحب سے کئی پہلے میں نے کہا نا منظور قادر کاکا سے شروع ہو کر اسحاق کھوڑو پہ یہ چیز ختم نہیں ہو جاتی. اب بات رہی آپ نے کی استعفے کی بات، وزیر بلدیات کے نیچے یہ ایس بی سی اے چل رہا ہے، ان کے ماتحت ہے یہ، میں نے اس لیے اس سے استعفے کی بات کی. میں نے نثار جو ہے اسحاق کھوڑو صاحب سمیت جو انسپیکٹر لیول کے لوگ ہوتے ہیں میں نے ان کی معطلی کی بات کی. اور آپ کو میں ایک چیز اور سمجھا دوں، میں نے جو یہ اپلیکیشن آج بغدادی تھانے میں دی ہے ان سب کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی، اس میں سجاد خان صاحب کا بھی نام ہے جو ڈیمولیشن کے ہیڈ ہیں، ڈائریکٹر ہیں کراچی کے، یہ کینیڈین نیشنلٹ ہیں. آپ کی نالج میں ڈال دوں، سننے والوں کو خبر دے دوں، یہ ڈوئل نیشنل سرکاری افسر ہیں. اور سجاد علی خان صاحب کا کام بنتا ہے پوری کراچی کے اندر جو ہے وہ اس کو ڈیمولیشن کرنا، تو وہ کسی چیز سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے ہیں. اس مقدمے کے اندر ان پر بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے، اس میں اپلیکیشن میں نام لکھا ہے. اس کے بعد میں نے جو ہے ڈائریکٹر ساؤتھ جو ہے وہ عاصم انصاری صاحب کا بھی نام اس میں لکھا ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر احسن خشک صاحب بھی ہیں، بلڈنگ انسپیکٹر راجن چانڈیو صاحب بھی ہیں، دوسرے ایک بلڈنگ انسپیکٹر ہیں عباس صاحب، ان کا بھی نام ہے، بلڈنگ انسپیکٹر محبوب علی بروئی صاحب بھی ہیں، بلڈنگ انسپیکٹر فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، بلڈنگ انسپیکٹر انعام جتوئی صاحب بھی ہیں. یہ جو پوری ان تمام ٹیم ناموں ہے، میں خانزادہ صاحب ان تمام ناموں میں عاصم انصاری غالباً وہی ہیں کہ جب ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم دیکھ رہے تھے کہ لیگل کنسٹرکشنز کے خلاف آپریشن جاری تھا تو یہ کافی زیادہ ہائی لائٹ تھے اور بہت زیادہ ان کے اسٹیٹمنٹ سامنے آتے تھے کہ یہ خطرناک ہو سکتی ہیں عمارتیں، یہ لوگوں کے لیے جانوں کا خطرہ بن سکتی ہیں. تو ساؤتھ میں جا کے انہوں نے عمل درآمد کیوں نہیں کیا پھر اس طرح کی پالیسیز کو؟ دیکھیں سمیع نواز صاحب، یہ جو بیانات آتے ہیں نا، یہ بلڈنگ گر سکتی ہے، یہ پورشن گر سکتا ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ شام کو انہیں پیسے مل جاتے ہیں. یہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. صبح ان کے انسپیکٹر ٹیم جاتی ہیں، اس بلڈنگ کے مالکان کو، رہنے والوں کو بلیک میل کرتی ہیں، شام کو چندہ جمع کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے تو ان کے اثاثوں کی تحقیقات ہونی چاہیے. اچھا، اس کے بعد سجاد خان صاحب کا بھی یہی کام ہے، ان کی الگ ٹیم ہے. یہ الگ الگ ٹیم بنی ہوئی ہے، بچا ہوا کوئی نہیں ہے. ایس ایچ او صاحب بھی پیسے لیتے ہیں کہ آپ نے بجری باہر پھینکی ہوئی ہے، سریا باہر پھینکا ہوا ہے، روڈ میں ڈسٹرب ہو رہا ہے. ٹاؤن والے بھی پیسے لیتے ہیں، ڈی سی صاحب بھی پیسے لیتے ہیں، اے سی صاحب بھی پیسے لیتے ہیں. اب پیسے یہ کیوں لیتے ہیں؟ پیسے اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارا سسٹم خراب ہے، ہمارا نظام خراب ہے. جب پیسے دے کے لگیں گے، جب پیسے دے کے پوسٹنگ لیں گے تو یہ پیسے ہی کمائیں گے نا، یہ بغیر پیسے تو نیکی نہیں کریں گے. ابھی ماشاءاللہ سے ہمارے گورنر کمران ٹسوری صاحب ایسے چشمہ لگا کے متن چکرورتی کی طرح جو ہے لیاری میں پہنچ گئے، 80 گز کا پلاٹ دیں گے. آپ کے ابا جی کی زمین ہے کراچی کے اندر، آپ ہر کسی کو 80 گز کا پلاٹ بانٹ دیتے ہیں. بھائی کہاں سے دیں گے؟ پہلے آپ یہ بتائیں. آپ کے پاس کیا 100 ایکڑ زمین ہے کراچی کے اندر؟ آپ 80 گز کا پلاٹ دیں گے، رجسٹرڈ کرائیں، گورنر ہاؤس کے باہر پوری ایک ہماری ماں بہنوں کی جو ہے وہ لائنیں لگوائیں، پھر وہ ایک سپاہی وہاں رجسٹرڈ کرے گا، اس کے بعد لاٹری کھلے گی اور سارا کام، پھر ایک گولی مار میں بلڈنگ گر جائے گی، پھر ایک نازم آباد میں بلڈنگ گر جائے گی، پھر ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری جو اسٹوری ہے یہ جب تک ختم نہیں ہوگی، جب تک ان سب کو ہتھکڑیوں میں لا کر جیل میں ڈالا نہیں جائے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہے، اس سے پہلے ایم کیو ایم اس کا حصہ تھی. اس حصے کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سکے کے دو رخ ہیں. یہ کلیم اللہ سلیم اللہ ناتھ ہیں، ان دونوں نے مل کے کراچی کو برباد اور تباہ کر دیا ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ ایک مجھے اتنی بڑی تکلیف ہوئی ہے آج، اس تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ایران میں حادثہ ہوتا ہے تو 1 کروڑ روپے، ایران میں حادثہ ہوتا ہے تو 1 کروڑ روپے، اور کراچی میں حادثہ ہوتا ہے تو 10 لاکھ روپے. یہ کون سا انصاف ہے؟ 50 لاکھ روپے بانٹتے ہیں، یہاں 10 لاکھ روپے. یعنی کراچی والوں کی جو قیمت ہے وہ 10 لاکھ روپے، وہ بھی ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ جس طرح 80 گز کا پلاٹ ٹسوری صاحب بانٹ رہے ہیں، اس طرح وزیر اعلیٰ صاحب 10 لاکھ روپے پتہ نہیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے. 27 لاشیں جس لیاری سے نکالی گئی ہیں، جہاں گری گئی ہیں، وہاں کے ایم این اے، وہاں کے ایم پی اے، مشیر، وزیر اعلیٰ، کیا یہ ٹینٹ نہیں لگا سکتے تھے؟ کیا یہ ان فیملیوں کو کھانا سپلائی نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ان کو آدمی جگہ نہیں دے سکتے تھے؟ آپ کے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، آدھی بلڈنگیں تو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بنائی ہیں. اس لیاری ٹاؤن ڈسٹرکٹ ساؤتھ پیسے بنانے کی مشین ہے ایس بی سی اے کے لیے.
5-5, 7-7 साल से ये अफसरान यहाँ पर तैनात होते हैं। ये इंस्पेक्टर का मतलब होता है सिपाही, SHO इलाके का। ये 5-5 साल से यहाँ तैनात हैं। इन्हें सब पता है ये बिल्डिंग किसकी बन रही है, क्यों बन रही है। सही। और तर्जुमान साहब ने जो बात की है 1974 से बिल्डिंग बनी थी, तो मैं इनकी थोड़ी सी वो करेक्शन कर दूं। ये 35 साल पहले बिल्डिंग बनी थी। हम लियारी केमाड़ी के अंदर पैदा हुए, हमारी आंखें यहीं खुली हैं। हमारा बाप दादा परदादा जो है मेवा शाह कब्रस्तान में ही दफन है। तो बात यह है कि जी ये बिल्डिंग 35 साल पहले बनी थी, और जो ये बनी थी तो लोग तबसरा करते थे कि यार ये बिल्डिंग गिरेगी। यानी इस बिल्डिंग गिरने का तबसरा जो है वो 35 साल पहले ही होता था। 35 साल से इंतजार किया जा रहा था हादसे का, कि हादसा हो जाए तो फिर उसके बाद कुछ इकदाम किए जाएंगे। इंतजार नहीं किया जा रहा था, किसी को एहसास नहीं है। गिरती है तो गिरने दो, मरते हैं तो मरने दो। ये तो कीड़े मकोड़े हैं कराची वाले, इनको क्या फर्क पड़ता है। सही। हमनानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है लाइन पर, उनसे एक मरतबा गुफ्तगू करना चाहेंगे। ये बताइएगा सुखदेव साहब कि जिस तरह से हमने देखा कि इस हादसे की नज़र हो जाने वालों में एक बड़ी तादाद हिंदू बिरादरी की है, जितना अमाउंट हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से अनाउंस किया गया है इन लोगों के लिए, 10 लाख रुपए एक मामूली रकम तस्वुर की जा रही है इस महंगाई के दौर में। तो क्या आपको नहीं लगता कि अक़लियती होने के नाते या फिर हिंदू कम्युनिटी होने के नाते जो एक एहसास महरूमी पाया जाता है पाकिस्तान में, कि जो मुस्लिम्स नहीं हैं, नॉन मुस्लिम्स लोग हैं, वो ये समझते हैं कि उनके साथ ज्यादतियाँ होती हैं, और फिर इतनी मामूली सी रकम उनको दे देना, क्या इससे इसमें इजाफा नहीं होगा? देखिए, मेरे ख्याल में तो बड़ा एक बुरा गलत कंसेप्शन है कि सिर्फ पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी महरूम है पॉवर्टी के हवाले से। पाकिस्तान की आधे से ज्यादा पॉवर्टी बिलो द पॉवर्टी लाइन रहती है जी। तो उसमें सारे हिंदू नहीं है कि कोई पॉवर्टी का जो इशू है वो पूरे, मुझे अपनी आवाज ठीक को क्या है जी, आपकी आवाज हम तक ठीक आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ पॉवर्टी के इशू से सारी कम्युनिटीज जो है वो डिस्प्रोपोर्शनली अफेक्टेड है। आधे से ज्यादा आबादी आपकी बिलो द पॉवर्टी लाइन रहती है। दूसरी बात, आपने सवाल किया कि 10 लाख इनके लिए काफी कम है। 10 लाख अभी इनको गिरे गए हैं ऑन एसओएस बेसिस इमरजेंसी पे, जब तक ये इनकी ट्रेजेडी का सारा चीज अनफोल्ड करे। उसके बाद जो पॉलिसी अभी बनने जा रही है, मैं थोड़ी देर पहले जब रस्ट किया कि जब सब मकीनों की पॉलिसी बन जाएगी, जो ऑनर था घर का उसका क्या कंपनसेशन होगा, जो किराएदार था उसको कितने अरसे का किराया दिया जाएगा, या जो पकड़ी पे था उसको किस तरीके से कंपनसेट किया जाएगा। तो ये जब पॉलिसी अनवील हो जाएगी कुछ दोनों में, तो हिसाब से इनको हम फिर कंपनसेट भी कर देंगे, जिसकी कमेटी ऑलरेडी कमिश्नर साहब के अंदर साथ इस चीज का असेसमेंट कर रही है। ना सिर्फ इस बिल्डिंग का जो 51 मोस्ट सेंसिटिव है उसका। तीसरी बात, आपने बात की कि इसमें से हिंदू कम्युनिटी थी तो मेजोरिटी उसकी थी। 26 में से मेरे ख्याल में 10 जो थे देवर मुस्लिम्स, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है जी। 20 तो महेश्वरी बिरादरी से, महेश्वरी कबाइल से ताल्लुक रखने वाले हिंदू कम्युनिटी के मुसलमान भी हमारे थे। तो देखिए ना, जब ये स्टेट सबके लिए इक्वल होती है, ये वाकया हुआ, इस वाकये का इस चीज से मेरे ख्याल में कोई वास्ता नहीं है कि कोई किस मजहब से राब्ता रखता है, किस जो है इशू से। कराची में दूसरी 51 और बिल्डिंग है, उसमें लोग रह रहे हैं, तो सब तो हिंदू नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में इसको इस पर्सपेक्टिव से ना देखा जाए तो बेहतर है। और तीसरी बात, हमारे भाई ने कहा कि 35 साल से कहा जा रहा है कि बिल्डिंग गिरेगी, पर किसी ने कुछ किया नहीं किया। थोड़ा मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ हम्बली कि 35 साल पहले हमारी हुकूमत नहीं थी कि जो है हम उसे पता लगता कि जो है तब से है। मैंने जैसे अर्ज किया कि अभी जब से हमारी गवर्नमेंट आई 2008 के बाद से, उसके बाद से जो एक पूरा रिवैम्प किया गया है, जैसे सिंध में कोई अथॉरिटी नहीं थी पहले, सिर्फ पूरे सिंध में EKB था, कराची बिल्डिंग अथॉरिटी, उसको हमने एक्सपेंड करके पूरे सिंध में हमने एक्सपेंड कर दिया 2011 में कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल करा दे KB को, ताकि कराची के साथ साथ जो सिंध में अर्बनाइजेशन हो रही है तो वो भी प्रॉपर तरीके से हो। लेकिन तो उसके बाद से 2011 के बाद से जो कंस्ट्रक्शन हुई है, दैट इज कंपैरेटिवली बेटर। परफॉर्मेंस में आनी चाहिए थी, परफॉर्मेंस की बात असल की जा रही है इदारे की, वो तो नहीं आ सकी ना। विजिलेंस के इश्यूज हैं, परफॉर्मेंस की बात पे भी मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि देखें ना, जहाँ पे आप गलत होने हो तो वहाँ पे थोड़ा अपनी गलती भी माननी चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट वाहिद गवर्नमेंट, आपको पता है कहीं से हमारी कोताही होती है तब एक्सेप्ट करते हैं। इसमें मेरे ख्याल में कोई वो शर्माने की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ना इंसानी जानों की बात है, इस पर सियासत ना ही हो तो बेहतर है। गलती जहाँ माने कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से इन्फोर्समेंट के इश्यूज हैं, जैसे इस बिल्डिंग को जब नोटिस
دیا گیا تو یہ بلڈنگ جب 2 منزلہ تھی، تو اس کے بعد جب سے نوٹس ہوا کہ اس کے اوپر ایک دو فلور اور بن گئے جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا، تو انفورسمنٹ میں وہ گیپس ہو گئے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جس دن واقعہ ہوا اس دن سب جو وہاں پہ پوسٹڈ تھے ان کو ہم نے سسپینڈ کیا پورے علاقے میں. اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی ایس بی سی کو ہم نے صرف اسی لیے سسپینڈ نہیں کیا کہ اس کی واچ میں یہ مسئلہ ہوا ہے. جب ہم نے انیشیل انکوائری کی تو یہ پتہ لگا کہ 2022 میں جب یہ بلڈنگ کو ڈکلیئر کیا گیا سینسٹیو، تب بھی یہ صاحب ڈی جی تھے، ان کے اندر نوٹس ہوا تھا اور اس نوٹس پہ کیونکہ عمل درآمد نہیں ہوا تو فی الحال اس انکوائری میں ان کا ہم نے نام بھی ڈال دیا اور ان کو ہم نے اسی لیے سسپینڈ بھی کر دیا. مین وائل ہم نے زیرو ٹالرنس پالیسی اڈاپٹ کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کیبنٹ میں ایک ایجنڈا تھا کہ ایک ادارے کے سربراہ کو ریموو کرنے کے لیے ہم نے جو ہے کیبنٹ میں ایجنڈا میں کیا چیز تھی وہ اس کی بیسس سی ایم آئی ٹی کی انکوائری جو شاور بھٹو صاحب کر رہے تھے، تو ہم اپنی گریبان میں بھی جاتے رہتے وقتاً سی ایم آئی ٹی کے تھرو ان کی انکوائریز کرتے ہیں، ان کو ہٹاتے بھی ہیں. تو یہ کمپیٹنٹ ہے جو ابھی آفیسر آئے تو میرے خیال میں ابھی اچھا کام کریں گے. مینیمل آگے جو ہماری غلطیاں ہوں گی ہم جو ہے اس سے اپنی پرانی غلطیوں سے سیکھیں، یہ فیوچر میں جو یہاں پہ لوپ ہولز ہوں گے اس کو ہم کور کریں گے. صحیح. خانزادہ صاحب کتنا لگتا ہے آپ کو کہ کچھ امپروومنٹ آ سکے گی شامر خان بھٹو کی سربراہی میں ایس بی سی اے کے ادارے میں، اور جس سسٹم کا اس وقت ذکر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ تمام تر معاملات رونما ہوتے ہیں اس میں کچھ کمی ہوگی؟ دیکھیں جی، ابھی یہ دوست نے کہا کہ جی ہم نے نوٹس دیا جب اس کو بلڈنگ کو تو یہ 2 منزل تھی اور نوٹس کے بعد یہ 6 منزلہ بن گئی ہے جی. تو شاہ نذیر بھٹو صاحب کو لے آئیں یا آپ کسی اور کو بھی لے آئیں، آپ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سمیر نواز صاحبہ، بات میں نے کہا نا کہ سسٹم تبدیل کرنے کی بات ہے، یہ سسٹم کو چینج کرنا ہوگا. یہ سسٹم چلانے والے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ اگر یہ سوچ رہی ہیں کہ جی یہ ترجمان صاحب کچھ کر دیں گے، وزیر اعلیٰ صاحب کچھ کر دیں گے، یا آپ بھٹو صاحب کو لگا دیں، زرداری صاحب کو لگا دیں، کسی کو بھی آپ لے آئیں، جب تک آپ کا سسٹم تبدیل نہیں ہوگا، کرپشن ختم نہیں ہوگی، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ بلڈنگیں جتنی بھی تیار ہوئی ہیں، آپ کا گزری پورا بھرا ہوا ہے، گزری آپ کا دہلی کالونی پورا بھرا ہوا ہے، آپ کا گارڈن پورا بھرا ہوا ہے، آپ کا لیاری، نیا باغ، کھڈا مارکیٹ، چاکی واڑا، کلا کوٹ، یہ سارا جو پورا علاقہ ہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا، آپ دیکھیں یہ 7 منزل بلڈنگ بننے کے بعد پینٹ ہاؤس بھی بیچ دیے ہیں. کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے انہوں نے، نہ یہ ان کے پاس پانی ہے، نہ گیس ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. 70 لاکھ 80 لاکھ روپے کا یہ فلیٹ بیچ رہے ہیں. یہ ان کی ایک پان کا کھوکا نہیں لگ سکتا کراچی میں، ایک ریڈ ہی نہیں لگا سکتا کوئی ایس ایچ او کی مرضی کے بغیر. آپ خود سوچیں یہ 7 منزلہ بلڈنگ ان کے بغیر کیسے بن گئی؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل ہے، ان کے رہنما شامل ہیں، ان کے افسران شامل ہیں، ان کا پورا سسٹم شامل ہے. سسٹم کے بغیر نہیں چل سکتا. اب مجھے یہ بتائیں، مجھے یہ بتائیں کہ جی آپ نے 10 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے، پتہ نہیں وہ ان کو ملے یا نہیں ملے، ابھی تک مجھے نہیں پتا. بعد میں اعلان کریں گے آپ، بعد میں اعلان کریں گے تو بعد میں آپ سکھر والوں کا اعلان بھی کر دیتے. 1 کروڑ روپے کا آپ نے کیوں دیا اس وقت اعلان کیا آپ نے؟ جو سکھر کے مرنے والے تھے اس کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان کر دیا آپ نے. کراچی والوں کے لیے آپ نے جو ہے 10 لاکھ روپے کا اعلان کر دیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی منافقت تو یہاں سامنے نظر آ جاتی ہے. جو شہر اربوں روپے کا ٹیکس جمع کرتا ہے، جو شہری یہاں پر اگر جے ڈی سی نہ ہو، اے ڈی نہ ہو، چھپا نہ ہو، تو ان کے پاس ایمبولینس بھی نہیں ہے لاشیں اٹھانے کے لیے. ان کے پاس 17 سال گورنمنٹ انہوں نے کی ہے، 17 سال ان کے پاس ریسکیو کا انتظام نہیں ہے، ان کے پاس فائر بریگیڈ نہیں ہے. 11 12 15 منزلہ بلڈنگیں بن رہی ہیں، وہاں تک فائر بریگیڈ نہیں پہنچ سکتی. تو اور کیا کریں گے یار؟ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ چھپا آ کے جو ہے کھانا بانٹ دے، ظفر عباس آ کے جو ہے کپڑے بانٹ دے، کوئی نہ کوئی ان کو سنبھال ہی لے گا لوگوں کو. ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، انہیں فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کا احساس ختم ہو گیا ہے. احساس ختم ہو گیا. یہ خالی بولتے ہیں مرسو سن نہ ڈیسوں، بس، اور باقی کوئی بات نہیں ہے. کیوں نہ دیسوں؟ کہ پیسے کھانے کے لیے، مال کھانے کے لیے. ان کا احساس جس دن جاگ جائے گا، انسانیت جس دن جاگ جائے گی، چاہے مرنے والے میگوار ہوں، چاہے مرنے والے پنجابی ہوں، پٹھان ہوں، سندھی ہوں، لیکن انسان ہیں، کراچی کے شہری ہیں. ان کے جیے بھٹو کے نعرے مارنے والے تھے وہ لیاری والے. آصف علی زرداری صاحب نے پہلا الیکشن زندگی کا لیاری سے لکھا. لیاری نے پاکستان پیپلز پارٹی کی پہچان کرائی، اور آج انہوں نے لیاری کا وہ حال کیا ہے جو دشمن بھی نہیں کر سکتا، جو دشمن نہیں کر سکتا. ان کے ایم پی یوسف بلوچ صاحب خود کہتے ہیں کہ 60% کمیشن ہے. ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے. کل نبیل گبول صاحب نے خود کہا کہ کمیشن مافیا ہے.
ये पीपल्स पार्टी के लोग कमीशन में शामिल हैं, ये SBCA के लोग जो है करप्शन में शामिल हैं, इनके MNA कह रहे हैं, इनके आप ये देखें कितना मतलब एक अफसोस की बात है कि इनका MNA मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकता, इनका MPA मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता, इनके DC मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता। साहब वही बात आ जाती है ना कि अगर मजबूर हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, मनसब से इस्तीफा क्यों देंगे? ये 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए लेकर 47 के फॉर्म पे ये जीते हैं मेरे भाई। तो सालों से बैठे हुए हैं, इन्होंने पता नहीं कितने वसूल भी कर लिए होंगे डबल ट्रिपल करके। हसन अब्बास साहब स्टूडियो ये जो है ये 47 फॉर्म पे जीते हुए लोग हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये पैसे देख के जीतते हैं, हिस्सेदार बन जाते हैं, हिस्सेदार बनने के बाद ये माल कमाते हैं और सिर्फ कसूरी की तरह आके कहते हैं 80 गज का प्लाट दे देंगे। ये लॉलीपॉप दे रहे हैं इस कौम को, लेकिन अल्लाह ताला आईना दिखा रहा है, एक वक्त जरूर आएगा इस मर्तबा, आप देखिएगा ये कौम इनके सारी चीजों को समझ रही है। ये लॉलीपॉप है, एक आता है माइक में बात करता है, मीडिया के सामने आते हैं, चले जाते हैं, छुप के खत्म, बस इनका यही काम है। कोई कैंप नहीं है, कोई कैंप नहीं है, कोई कैंप नहीं है। मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों ने कितने कैंप लगाए हैं उनके लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, दवाई के लिए, उनके सामान के लिए, कोई कैंप नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। तो आप कैसे जिए भुट्टो की बात करते हैं? क्या ये आवाम खाली नारे लगाने के लिए रह गई है? क्या ये आवाम सिर्फ वोट देने के लिए रह गई है? क्या आवाम आपके झंडे और पोस्टर लगाने के लिए लग गई है और उसके लिए आप ऐलान करते हैं 10 लाख रुपए जैसे शर्जील मेमन साहब ने अपनी जेब से देने की भी तो गलती है। यही तो हम बात कर रहे हैं कि एक पोर्शन का जो तरीक़ाकार है, जो हुकूमत ने लॉ बना दिया है कि इलीगल है, पोर्शन नहीं खरीदना है, पोर्शन में नहीं रहना है, अवाम खरीद ही क्यों रहे हैं कि जो ये खतरा मोल लेते हैं? अवाम कहाँ जाएंगे? अवाम को क्या दिया रहने के लिए? आपने कोई चीज दी है? आप मुझे ये बताएं कि इस शहर में 20-20, 25-25 साल हो गए, ये हसन अब्बास साहब मेरे इस बात की गवाही देंगे कि सोसाइटियों में कब्जा नहीं मिला लोगों को अभी तक। माँ सोचती है मेरा वॉशरूम कैसा होगा, बेटा सोचता है मेरा बेडरूम कैसा होगा। 25-25 साल हो गए इन जालमों ने सोसाइटियां बेची हैं, लोगों को कब्जा नहीं दिया। ओवरसीज का अरबों रुपया ये लोग खा गए और वही जमीनें इनके सिस्टम माफिया, मैं भी नाम लेना नहीं चाहता हूं वरना मैं आपको उंगली पे गिनवा दूंगा, एक से शुरू करूंगा और सी पे खत्म करूंगा कि कौन कौन ये सोसाइटियां बना रहे हैं। इन्होंने कोई जमीन नहीं छोड़ी है, ना एग्रीकल्चर छोड़ी, ना डेयरी फार्म छोड़ी, ना पोल्ट्री फार्म जमीनें छोड़ी हैं। इन्होंने कराची वालों को दिया क्या है सिवाय कमाने के? माल कमाया, माल बनाओ। इन्होंने अगर ये कराची वालों को सोसाइटियों में कब्जे दे देते, उनको रिहाइश दे देते, और तो ये हालात नहीं होते। लोग मजबूर हैं, 2-2 कमरे के फ्लैट लेने पे मजबूर हैं। हसन अब्बास से भी मैं उनका क्लोजिंग पॉइंट लेना चाहूंगी। सर, सिस्टम की बात होती है कि जी सिस्टम तब्दील होना जरूरी है, सिस्टम ही खराब चल रहा है, तो सिस्टम की तब्दीली इतनी आसानी तो नहीं है। देखें, एक तो चीज़ जो अभी सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान हैं हमारे दोस्त, उन्होंने एक चीज़ किया तो एतराफ़ किया कि गवर्नर्स के इशू है ना। जी बिल्कुल। सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है 17 साल से, मैं तो 15 काउंट कर रहा था, बताया गया कि 17 तो इन 17 साल के अंदर चाहे वो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नाम से इदारा काम कर रहा था या वो अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नाम से, कि आपने पूरे सिंध की सतह पे उसे फैलाया उस इदारे को, तो जवाब तो सिंध हुकूमत के जिम्मेदार देंगे ना, वज़ीर आला साहब दें कि वो क्यों नाकाम हुए इस मसले में, कि वो कोई इसके कवानीन ऐसे बनाते, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्यों नहीं हुआ। वज़ीर आला का बीइंग काम था, वज़ीर बल्दियात का, कि यहाँ पे ये इदारा काम कर रहा है, ये कैसे काम हो रहा है। वो तो हर महीने हर इजलास बुला के भी अपने देखते कि शहर क्यों बेहंगम तरीके से इसको फैलावा इसका बढ़ रहा है। अब ये सानिया हो गया है। अच्छा, जो हमारे दोस्त बात कर रहे हैं पॉलिटिकल बात में मुझे करनी नहीं है, वो उनके राय का एहतराम है, और जो हुकूमती बात है वो अपनी ज़ाहिर डिफेंड करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सानिया हो गया। ऐसे फ्यूचर में इन सानियात से निमटने के लिए क्या है, तो हमें बिल्कुल गैर जानिबदार होके एक कमीशन बनाना चाहिए जिसमें एक्सपर्टीज हो इस शहर के हवाले से, आबाद को लें और जो इस हवाले से इंजीनियरिंग के इदारे हैं उनको लें कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, हम फ्यूचर में इस हादसे को कैसे रोक सकते हैं। तो हमें उस तरफ जाना चाहिए, बजाय हम देखें बहुत सारी चीजें जो है ना डिबेट में इल्जाम तराशी में निकल जाती है, हमारा फोकस दूसरी तरफ चला जाता है। जो सलूशन की तरफ है, सलूशन की तरफ जाने की बहुत शदीद जरूरत है। दूसरी जरूरत ये है कि जो भी लोग आप खाली करवा रहे हैं बिल्डिंगें, उनके लिए पहले ऐलान करें कि इनको कहाँ आप जाके जो है मुतबादिल दे रहे हैं। बिल्कुल हमनानी साहब से हम ले लेंगे। सर, कितना आपको लगता है कि वक्त दरकार होगा लोगों को मुतबादिल फराहम करने में, फौरी तौर पर, जो आप समझते हैं कि कम से कम वक्त में दिया जा सके? देखें, एक तो चीज़ जो अभी सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान हैं हमारे दोस्त, उन्होंने एक चीज़ किया तो एतराफ़ किया कि 17 साल से मैं तो 15 काउंट कर रहा था, बताया गया कि 17 तो
جی میں نے جیسا عرض کیا کہ کل تک انشاءاللہ انکوائری کی جب رپورٹ آ جائے گی